اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زیارت نہیں ہے کہ صرف 4 جملے پڑھوں گا، اس سے آغاز بسائے کروں گا۔ مولا امام زمان فرماتا ہے السلام علیکہ یا قتیل العبرات، میرا سلام اس پر کہ جس کو رلا رلا کے مارا گیا۔ پوچھا گیا تھا چوتھے امام سے مولا عبرات کیوں کہا؟ لا مجلسی نے روایت کی عبرات کیوں کہا اور رلا رلا کے کیوں مارا گیا؟ کہا کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رلایا گیا، کبھی علی اصغر کے لاشے پہ مارا گیا۔ السلام علی القتیل العبرات کہ جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام اس داڑھی پر کہ جس کو اس کے خون سے رنگین کر دی۔ السلام علی الخد الطریب، میرا سلام ان رخساروں پر جو خاک و خوب غلطہ تھے۔ السلام علی البدن السلیم، میرا سلام اس بدن پر کہ جس کو پامال کر دیا گیا، اس قدر کے ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ ایک روایت سے نقل کرتا ہوں، مدینے کا منظر رسول اللہ میں موجود، جناب ام سلمہ روایت کرتے جناب رسول اللہ مدینے اپنے گھر پہنچے ہیں۔ جناب ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کروں گا، کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ دینا۔ اب جناب ام سلمہ روایت کے جملے کہ جناب ام سلمہ کے سامنے دروازہ رسول اللہ نے بند کیا، دروازہ اپنے حجرے میں، اور کہا ام سلمہ کسی کو اجازت نہ دینا آنے کی۔ کئی لوگ ہیں سوال کیا کہ رسول اللہ موجود ہے؟ کہا رسول اللہ موجود تو ہے لیکن انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل حجرہ نہ ہو۔ اتنی دیر میں حسین کھیلتے ہوئے آئے، آگے کہا نانی ابا نانی جا میرے نانا کدھر ہے؟ کہا میری بدن کے شہر، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی راحت، تمہارے نانا حجرے میں ہے۔ لیکن اے حسین، جیسے ہی حسین بڑھنے لگے نا، ام سلمہ نے روک کے کہا ہے حسین نانا نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل نہ ہو۔ حسین نے سر جھکایا، واپس پلٹنے لگے، ابھی گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلے تھے، جناب رسول اللہ نے دروازہ آئے ام سلمہ کیا غضب کر دی، میں نے سب کے لیے منع کیا تھا، اپنے حسین کے لیے میں نے سب کے لیے منع کیا تھا، اپنے حسین کے لیے منع کیا۔ حسین کو گود میں اٹھایا، وہ واپس گئے اپنے حجرے میں، دروازہ بند کر لیا۔ اب جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد مجھے سسکیوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ رسول اللہ کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ رسول نے حسین کے بدن کا کرتا اتارا ہوا ہے، کبھی سینے پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی گردن میں بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول نے رو کے فرمایا ہذا مقامات السیوف، اے ام سلمہ یہ تلواریں چلنے کے مقام،
یہی بدن ہوگا، تلواریں تیر برچھی۔ عبید بن مسلم نے کہا 1900 زخم تھے جناب حسین کے، 1900، اور یہ صرف تیر کے زخم تھے، تلوار کے، تبر کے، برچھی کے۔ تو رخصتی پڑھو گا، مسائل طاقت نہیں، یہ بالکل بھی آپ رات سے گریہ کر رہے ہیں۔ سوچ کے آپ گریہ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے آپ کے منہ پہ تماچا نہیں مارا۔ آپ نے گریہ کیا، کسی نے آپ کو رونے سے روکا نہیں۔ جب آنسو سوکھ جاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ یہ سید سجاد تھے، یہ جناب زینب ہے، یہ جناب سکینہ ہے، کہ جو ہر وقت حسین پہ گریا۔ دو رخصت ہیں، پہلی رخصت جس وقت آخری وقت میں عصر عاشور کا وقت ہے نا مومن، یہی وہ وقت ہے جس میں اب امام کے پاس نہ کوئی یاور ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی اولاد ہے، تنہا حسین آخری رخصت کو پہنچے۔ پہلی رخصت لیے جناب سید سجاد سے، آگے فرمایا جناب سید سجاد کیا شانہ علاقے اسرار امامت سپرد کر کے فرمایا کہ اے میرے بچی اب الوداع۔ جناب سید سجاد نے آنکھیں کھول کے پہلا سوال کیا، آئین آئین امی الاموات، میرے چچا عباس کہے آئین آئین آخیر علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کدھر ہے؟ ایک ایک کے جواب دینے کے بعد امام نے خود روکا اور کہا ہے سید سجاد، ایک ایک کا کہا پوچھتے رہیں گے، ایک ایک کا کہا بتاتا رہوں گا، بس جان مردوں میں یا تو آپ ہیں یا میں موجود۔ دوسری رخصت ہے امام حسین کی اپنی بہن زینب سے۔ دو رخصتیں ایسے لکھی ہیں مقاتل کے جملے، دو رخصتیں ایسی ہیں کہ جس میں بیویاں بار بار شہید رخصت ہوتا تھا، بیویاں دامن پکڑ کے بار بار خیموں کے اندر کرتی تھی۔ پہلا وقت تھا جب علی اکبر نے رخصت مانگی، دوسرا وقت ہے جب مولا حسین رخصت آخر کے لیے آئے۔ جب جناب زینب کے خیمے میں جناب حسین پہنچے، عبید ابن مسلم لکھتا ہے میں بھول نہیں سکتا اس منظر کو کہ جب ایک بھائی آخری وقت میں آخری رخصت کے لیے اپنی بہن کے خیمے میں پہنچا تھا اور دونوں بغل گیر ہوئے اور اس قدر روئے تھے کہ دونوں میں ہوش۔ جناب مولا حسین ہے، جناب زینب ہے۔ جب رخصت آئی ہے ایک جملہ کہا بھیا اچھا جا رہے ہو ذرا اپنا گریبان کھولو، ذرا اپنا گریبان کھولو۔ جناب حسین نے گریبان کھول کے سوال کیا اے زینب یہ عمل کیوں کروایا؟ کہا بھیا میری ماں کی وصیت تھی کہ اے زینب جب آخری وقت میں حسین الوداع کہہ رہا ہے تو میری جانب سے اس کی گردن کا بوسہ۔ جب جناب زینب نے وصیت پر عمل کیا نا، اب مولا حسین نے کہا اے میری بہن کلائیوں سے چادر ہٹاؤ۔ بھیا کیوں؟ اے بہن میرے بابا نے وصیت کی جب آخری وقت میں، اے حسین جب آخری وقت میں زینب سے الوداع لینا، یہی وہ کلائیاں ہیں جو ابھی کچھ دیر بعد رسن وسطا جب رخصت روکی ایک ایک سے رخصت کر کے مولا آگے بڑھ گئے۔ او حسین جو صبح سے تاس ہر شہید کو خود سوار کر آ رہا تھا، جب راہوار آیا ہے مولا حسین کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، صرف ایک صدا دی، وہ ہے میرے جان نثار۔
اے میرے جان سارو، اے مجھ پہ قربان ہونے والوں، جب تم جاتے تھے حسین سوار کرتا، اب حسین کو کون سوار کرتا؟ مغازر کے جملے ہیں کہ جیسے یہ آواز بلند ہوئی ہے، ایک شانہ مریدہ لاشا فرات پہ کبھی سیدھی طرف بڑھ کے جناب زینب آگے بڑھ، بھائیا کوئی موجود بہن آج سوار کرائے، آج بہن سوار کرائے۔ اب امام سوار ہونے کے بعد آگے بڑھنا چاہا ہے، بس چند جملے ہیں، آج عصر عاشور مولا کے مسائب بیان نہیں کیے جا سکتے، جتنی ہمت ہوگی طاقت ہوگی بیان کر دوں گا۔ آپ رات سے رو رہے ہیں، تھک گئے ہو، سوچئے جناب زینب کو کیسے رخصت کیا ہوگا بھائی اسے، جب آخری وقت رہوار پہ سوار ہو گئے، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، رہوار جگہ سے نہیں ہلتا، ذوالجناح اپنی جگہ ہے۔ ایک جملہ کہا مولا نے، جب کئی بار چاہا نا کہ ذوالجناح آگے بڑھے، ذوالجناح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ جناب امام حسین ذوالجناح کے طرف دیکھ کے صرف ایک جملہ کہا ہے، ذوالجناح سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ؟ اے ذوالجناح بس آخری محنت کرواتا ہوں تجھ سے، نہ جانے بے زبان نے کس زبان کے ساتھ اپنا سر اپنے سموں کی طرف کیا، نہ جانے بے زبانی میں کیا کہنا چاہتا۔ جیسے ہی مولا حسین ذوالجناح کے پچھلے قدم کی طرف نگاہ کی، ایک 4 سالہ بچے ذوالجناح کے قدموں سے اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل لگے، جو بھی صبح سے کیا ہے واپس نہ آیا، مولانا آواز سے اترے، بچی کو کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد بوسہ دے کے فرمایا، اے سکینہ، اے سکینہ، بس آخری الوداع، میں نے ساری الوداعی چھوڑ دی ہیں، ساری رخصتیں چھوڑ دی ہیں، بس ایک محسوس مسائل بیان کرنے۔ آپ میں سے جتنے لوگ گئے ہیں نا کربلا، پروردگار جو ابھی تک نہیں گئے، ہر آنکھ کو دیدار کربلا کرے، ماننے والے تجھے واسطہ جناب امام حسین کی مظلوم شہادت کا، ہر عزادار کو وہ دن دکھا کہ کربلا میں موجود ہو اور حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ گئے ہیں نا صرف اور صرف ان کی طرف ایک عدد محسوس موضوع کی طرف آپ کی فکریں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ ہیں موجود، جو لوگ گئے ہیں نا کربلا وہ جانتے ہیں، جو باب سدرہ ہے امام کے حرم کے کئی باب ہیں، ایک ہے باب سدرہ، جو سامنے شاہراہ بنتی ہے اسے کہتے ہیں شاہراہ سدرہ۔ وہی شاہراہ سدرہ ہے کہ جس کے اوپر جب عزادار چلتے ہیں تو کہیں جناب علی اکبر کا مقام آتا ہے کہ جہاں پر اچھی لگی تھی، کہیں مقام آتا ہے جناب علی اصغر کو تیر لگا تھا، یہی وہ شاہراہ۔ اس شاہراہ کے اوپر، یہ شاہراہ کافی لمبی ہے، آپ اگر گننا شروع کریں تو 2.25 کلومیٹر بنتی ہے، 1.8 کلومیٹر بنتی ہے۔ جناب امام حسین کے باب سدرہ سے یہ پوری شاہراہ کا آخر، اور جب شاہراہ ختم ہوتی ہے نا سامنے مقام امام صاحب الزمان ہے۔ یہ مقام روایت کے مطابق وہ ہے کہ جب زیر سے حسین زمین پہ آئے تھے، شہادت کہاں ہے مولا حسین کی، یہ 2 کلومیٹر کا رستہ جس میں حسین زیر پہ نہیں ہے، زیر سے زمین پر آئے۔ اس وقت صدا بلند کی تھی کہ جب زیر سے زمین پر آئے تھے نا ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا تھا اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کا سر جدا کر سکے۔ تب شمر نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی رمق جاگ ہے یا نہیں ہے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ دیکھو زینب خیموں سے نکل پڑی، یہ وہ رستہ ہے گھٹنیوں کے بال
کوہنیوں کے بل امام صاحب و سبا کے بقا مقتل گاہ کی طرف حسین امام رضا سے پوچھا گیا تھا مولا امام رضا نے مولا آپ کے جد کو کیسے شہید کیا ہے؟ آپ کے جد کو کیسے شہید کیا ہے؟ تو جناب مولا رضا نے فرمایا انہو ذبح کما یذبح الکبش کہ میرے جد حسین کو ایک بھیڑ کی طرح جنگلی بھیڑ کی طرح شہید کیا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا مولا یہ کیوں نہیں تھا کہ کما یذبح الشعب کہ بکری کی مانند کہا گیا اور کہا کما یذبح الکبش میرے جد حسین کو جنگلی بھیڑ کی طرح شہید کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، ایک وہاں کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی 5-6 افراد 7 افراد اپنے گھر میں کوئی جشن کرنا چاہتے تھے نا تو پہلے ایک بھیڑ کو پالتے تھے، پورا سال پرورش کرتے تھے اور اس کے بعد جس دن انہیں جشن منانا ہوتا تھا زمانے جاہلیت کے دور میں جب جشن منایا جاتا تھا تو اس بھیڑ کو سب گھیر لیتے تھے اور اس کو درمیان میں چھوڑ دیتے تھے اور ان کے جشن کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ اس بھیڑ کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، کوئی تیر لگاتا تھا اسے مارتے تھے یہاں تک کہ بھیڑ کو مار دیتے تھے۔ امام نے فرمایا کما یذبح الکبش میرے مولا درمیان میں تھے، چاروں طرف سے کوئی مرچے کوئی تیر کوئی پتھر کوئی تلوار حسین کی طرف، حسین درمیان میں موجود۔ جب زیر سے زمین پر آئے سب نے اس طرح گھیر کے حسین کو قتل کرنا شروع کیا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، دلہ زینبیہ پر جناب زینب موجود، شبرن جالسون علی الصدر، زیارت الہیہ کے جملے امام زبا کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا اس وقت کو کہ جب شب آپ کے سینے پر سوار ہوا یہ منظر زینب 70 قدم سے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک جملہ کہوں اور ختم کر دوں، زمین ایک ہی تھی لیکن یہاں شب سوار ہوا ہے مولا حسین کے سینے پر، یہاں جناب زینب نے 70 قدموں سے دیکھنا شروع کیا۔ یہاں جیسے ہی مولا حسین کی نظر جناب زینب کی طرف گئی ہے، زمین کے طرف ارشاد کر کے فرمایا اے زمین نیچی ہو جا میری بہن دیکھتی ہے۔ وہاں 70 قدم پہ بہن کہتی اے زمین اونچی ہو جا مجھے میرا بھائی نظر لگے۔ امام رضا نے فرمایا کما یذبح الکبش ایسے مارا گیا جیسے جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ بس آخری وقت کا جملہ ہے، امام کے سینے پر سوار ہوا، سامنے سے چھری نہیں چلائی، پشت سر سے پشت سر سے ذبح کرنا شروع کیا۔ کئی دفعہ چاہا کہ ذبح کیا جائے، حسین کا سر جدا نہ ہوا، بلایا ہے ملعون سنان ابن انس کو۔ روایت و مقاتل کے جملے علامہ ابن شہر عاشوب نے لکھے، جناب علامہ ابن شہر عاشوب اس روایت کو تحریر کر کہ جب شبر سے جدا نہ ہوا نا سنان ابن انس کو بلایا، ملعون نیزے کی علی لے کر گردن میں شہرگ کے اندر نیزہ پہ بست کیا، نیزے کو موڑنا شروع کیا، تمام رگے نیزے میں الجھے، پھر نیزہ کے یہاں نیزہ کھچتا تھا، یہاں پشت سر سے شمر لائی خنجر چلاتا تھا، 12 ضربیں چلی، پہلی ضرب چلی صدا بلند یا غیاتا مستغیث
دوسری ضرب سے اللہ اکبر، تیسری ضرب سے یا رسول اللہ، چوتھی ضرب چلی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ 11 ضربوں تک جناب مولا حسین ذکر خدا کیا۔ 12ویں ضرب پہ حلق حسین آواز نہ نکلی، صرف نظریں اٹھی، فرات کی جل آنکھوں سے آج